السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، 17واں پارہ ہے، سورۃ حج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ سورۃ انبیاء کا اختتام ہوا تھا، ہم نے پڑھا تھا الفزع الاکبر، قیامت کی عظیم پریشانی کا تذکرہ ہوا تھا۔ سورۃ حج کا آغاز بھی قیامت کی کیفیت کے ذکر سے ہو رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا، اور اس زلزلے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس دن کے غم اور خوف سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، رب کے ہونے کا احساس۔ رب دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی چیز انسان کے اندر تقوی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ ماں کی ممتا بہت مثالی ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، لیکن اپنے بچے پر آنچ نہیں آنے دیتی، اور بچے سے محبت کا یہ جذبہ حیوانوں میں بھی اسی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کی سختی ایسی ہوگی، اس کا خوف و ہراس ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں، چاہے انسان ہیں یا حیوان ہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اتنی خوفناک گھڑی ہوگی کہ اس کی دہشت سے لوگ بے سدھ پڑے نظر آئیں گے، ایسے لگے گا جیسے نشے کی حالت میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی۔ اور حدیث میں واضح طور پر یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے مومنین اور صادقین بندوں کو سختیوں سے دور رکھیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، اس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، اور اس کو پہنچا کر رہے گا جہنم کے عذاب تک۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسانی جسم کی اصل مٹی ہے، انسان کی غذا جو ہے نباتات اور معدنیات کی شکل میں وہ بھی مٹی سے آتی ہے۔ اگر انسان کسی جانور کا گوشت کھاتا ہے تو اس جانور کی پرورش بھی مٹی سے حاصل ہونے والی غذا سے ہوتی ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، یہ مادہ بھی اسی جسم کی پیداوار ہے جو مٹی سے بنا اور مٹی سے فراہم ہونے والی غذا پر ہی پلا بڑھا۔ ثم من علقہ، پھر علقہ سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا۔ پہلے مرحلے میں لوتھڑے پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہوتے، پھر رفتہ رفتہ مختلف مقامات پر نشان بننے لگتے ہیں، بازوؤں اور ٹانگوں کی جگہوں پر دو دو نشان بن جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے اعضاء کے نشانات بھی ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، تاکہ رحم مادر کے اندر انسانی جنین پر گزرنے والے مختلف مراحل کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ تم لوگوں کو بتا دیا جائے۔
علم جنین یعنی ایمبریولوجی کے ماہر سائنسدان کیتھل مور، جن کی ٹیکسٹ بکس اس موضوع کے اوپر دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہیں اور یونیورسٹی کی سطح تک پڑھائی جاتی ہیں، اس کا کہنا ہے کہ قرآن نے رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل کو جس طرح بیان کیا ہے، اس موضوع پر دستیاب معلومات کی اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں ہے، اور وہ اس بات پر مزید حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ صدیوں پہلے قرآن میں ان مراحل کا درست ترین تذکرہ کس طرح ممکن ہوا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، یعنی رحم کے اندر حمل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا، ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا، خوبصورت ہوگا یا نارمل شکل کا ہوگا، تندرست اور سالم ہوگا یا بیمار اور معذور ہوگا۔ اس معاملے میں کسی کی خواہش، کسی کی کوشش کا سرے سے کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بچے کی شکل میں اس دنیا میں لاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، کچھ جوانی تک جانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ارذل العمر کون سی عمر ہو جاتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر انسان لا علم ہو جائے، پھر وہ ایسے ہو جائے جیسے اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ اور ارذل العمر کی کیفیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ بڑھاپے میں بعض اوقات ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اس کی ذہنی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اور وہی شخص جو کبھی خود کو سقراط بکرات کے برابر سمجھتا تھا بالکل بچوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے، اور اس کیفیت تک پہنچانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ اہتزاز کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنا، جنبش کرنا۔ یہاں اہتزت کا مفہوم یہ ہے کہ بارش کے اثرات سے زمین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، مردہ زمین تھی یک زندہ ہو گئی، اس میں حرکت پیدا ہوئی، مختلف نباتات کی ان گنت کونپلیں جگہ جگہ سے زمین کو پھاڑ کے نکلنا شروع ہو گئی، پھر لمحہ بلمحہ سبزہ نشو و نما پانے لگا۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگنے لگیں۔ نباتات کی زندگی کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، اس لیے اکثر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اپنے اسی مشاہدے کی روشنی میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ انسانی اور نباتاتی زندگی میں کتنی مشابہت ہے۔ مردہ زمین تھی، زندگی کے آثار پیدا ہوئے، نباتات اگی، نشو و نما پائی، پھولی پھلی، پھر سوکھ کر بے جان ہو گئی۔ تو انسانی زندگی میں بھی انسان دنیا میں آیا، بڑی مٹھائیاں بانٹی گئیں، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ بڑا ہونے لگا، پھر جوانی کو پہنچا، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر موت آ گئی۔ تو بالکل وہی سرکل آ جاتا ہے نا، صرف دورانیے کا فرق ہے۔ نباتاتی زندگی کا دورانیہ کچھ مہینے کا ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کا دورانیہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کتنی مہلت دینی ہے اس دنیا کے اندر۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارش کے پانی سے مردہ زمین کے یک زندہ ہو جانے کا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اسی طرح ایک دن تم قبروں سے اٹھا لیے جاؤ گے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ حیات بعد الموت لازماً ہو کر رہے گا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ بغیر کسی علمی دلیل کے، بغیر کسی الہامی رہنمائی کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اسے کہا جائے گا
یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر۔ انسانی دل کے اس روگ کی نشاندہی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھی تھی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کا ساتھ تو دینا چاہتے ہیں لیکن اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کو تیار نہیں، یعنی گہرے پانی میں جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، کنارے پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گہرے پانی میں جائیں تو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مالی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ یہ لوگ بڑی چالاکی کے ساتھ اس قسم کے تمام خطرات سے خود کو محفوظ فاصلے پر رکھ کر حق کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس راستے میں اللہ کے ہاں ایسا طرز عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ ہے۔ اس راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو بچا بچا کر رکھنے والوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو قدم قدم پر قربانیاں دینے والے دیوانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں اور مجدھار میں کود پڑتے ہیں کہ جو بھی ہو، ہم حق کی کشتی میں سوار ہو گئے، ہم نے کشتی کو دریا میں ڈال دیا، اب یہ تیرے گی، ہم بھی تیریں گے، اگر اس راستے میں ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ کنارے پر ہے، فائدہ ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، یعنی موافق حالات ہوتے ہیں، نارمل حالات ہیں تو اہل ایمان کے ساتھ شریک رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی راہ میں نکلنے کا مرحلہ آ جائے، کوئی جان کی مال کی قربانی دینی پڑے تو چپکے سے واپسی کی راہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے، بہت نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ یہ کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ منافقانہ رویے کی، وہ لوگ جن کے دل اور زبان میں تضاد ہے، جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے تو فوراً واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ یہی ہے بہت دور کی گمراہی، وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا درجہ دے کر پکارے گا تو اس سے اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن نقصان اسے بہرحال مل کر رہے گا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ مددگار اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ منافق بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی خود کو ایمان والا کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اس کے لیے خسرت دنیا والآخرہ اور خسران المبین ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کے لیے بہترین جنت ہے، باغ ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے پھر اسے کاٹ دے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یہ قرآن کی مشکلات آیات میں سے ہے، اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں 24 گھنٹے مصروف ہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ سے مسلسل امید رکھتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مرحلے پر وہ اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائے تو اس کی یہ کیفیت اس کے لیے ناکامی کا باعث بن جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کے مصداق، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا۔
سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر کسی خوش قسمت انسان کو یہ سعادت ملی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے، تو اس سے اللہ کے اس حکم کی بھی تعمیل کرنی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے اس کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں، اور اللہ کی مشیت میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بندوں کا کام ہے اپنے اپنے حصے کی کوشش کرنا، اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین رکھنا۔ جیسے اس کے بہت سے وعدوں میں سے ایک خوشکن وعدہ کیا ہے، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ چنانچہ جو داعیان حق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حضور التجا کرتے رہنا ہے، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں یہ فکر دامنگیر ہے کہ ہم تیرے وعدوں کا مصداق بننے میں کامیاب ہیں یا نہیں، اس کے لیے جو شرائط مطلوب ہیں ہم ان پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ اس آیت میں اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک شخص کی مثال دی گئی ہے جس نے اپنے اوپر ایک رسی یعنی اللہ کی طرف سے امید کو تھاما ہوا ہے۔ اب وہ شخص اگر کسی مرحلے پر مایوس ہو کے خود ہی رسی کو چھوڑ دے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو اللہ جیسے ایک حدیث میں قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اللہ کی امید بھی ایک معنوی رسی ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ جب تک یہ رسی، یہ امید کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑا رہے گا، ہمارے لیے ایک سہارا موجود رہے گا۔ اور اگر ہم اس رسی کو کاٹ دیں گے یعنی اللہ سے اپنی امید منقطع کر دیں گے تو اس مضبوط سہارے کو گویا ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود چھوڑ دیا، اور ایسا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اوندھے منہ زمین پر گر جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کی امید اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، یہ تمہارے لیے بہت مضبوط سہارا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی، مجوسی اور عیسائی ہیں اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے، لوگوں میں بہت سارے اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ تو ہم بھی کثیر من الناس میں سے ہیں، تو ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے، اپنے اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ آیت سجدہ ہے، ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ اب دیکھیں کہ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ قانون خداوندی اور تکوینی نظام کے اصول کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف عمل ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے سورج ہے، چاہے چرند پرند جانور سب ہیں۔ انسانوں کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ انسانوں کو جو محدود آزادی ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے کچھ لوگ اللہ سے بغاوت کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے سورج، چاند، درختوں تک کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت اور اپنی معرفت عطا کرتا ہے وہ صرف اللہ کے آگے سربسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ رسوا کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا زمین کے اندر، اس کو اشرف المخلوقات کا مقام عطا کیا، اسے مسجود ملائک بنایا۔ اب اگر کوئی انسان خود اپنے آپ کو اس بلند مقام سے نیچے گرا دے، خالق کے بجائے مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکا کے خود کو خود ذلیل و رسوا کرے تو اسے پھر تکریم انسانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔
یہ صورت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی آخری دور میں نازل ہوئی تو دو گروہوں سے مکہ کے دو گروہ مراد ہیں، ایک مومنین کا گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑا ہوا تھا۔ اب جو لوگ مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں۔ کپڑے کو کاٹنے کا ذکر کر کے لباس تیار کرنے کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ ٹیلر کو کپڑے دے کے آتی ہیں، پھر آپ اس کو فون کر کے پوچھتی ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ کے کپڑے کٹ گئے ہیں۔ جب کپڑے کٹ گئے ہیں تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بس اب ایک دن میں میرے کپڑے تیار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح منکرین حق کے لیے آگ کے لباس تیار ہیں، کاٹے جا چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ جہنم میں آئیں گے ان کو پہنا دیے جائیں گے، اور آگ کے لباس پہنانے کے بعد یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ امیجن کریں اس منظر کو، آگ کا لباس ہے، اوپر کھولتا ہوا پانی ہے، یسر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور یہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا، کھالیں بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ آگ کا لباس ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، لوہے کے ہتھوڑوں سے مار پٹ رہی ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ نکلنا چاہیں گے وہاں سے، بھاگیں گے، لیکن دربان کھڑا ہوگا، وہ باہر نہیں نکلنے دے گا، دھکے دے کے واپس اندر لوٹا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ اب اسی عذاب کے اندر ان کو رہنا ہے۔ ادھر منکرین کا انجام بتانے کے بعد یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً تسلی دیتے ہیں، دیکھو یہ انکار کرنے والوں کا انجام ہے، لیکن مت بھولو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے انعامات بھی ہیں۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغ بھی ہو اور اس کے اندر نہر بھی ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور پہنائے جائیں گے اس جنت میں سونے کے کنگن اور موتی۔ ان کے لیے آگ کا لباس ہے، یہاں پر سونے کے کنگن ہیں، موتی ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ریشم کا لباس ہوگا۔ امیجن کر رہے ہیں اس منظر کو، سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف، اور بہترین بات سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے الحمید اللہ کے راستے کی طرف۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت دی گئی ہے، اللہ جو سب تعریفوں کے لائق ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے وہ اللہ کی رحمت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ نے دونوں مناظر ہمیں دکھا دیے، چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے۔ یہ کفار مکہ کی مخالفانہ سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان نہ صرف بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے بلکہ ایک عرصے تک حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سے بھی محروم رہے، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا، چاہے اس میں مقیم ہو یا باہر سے آنے والے، یعنی دونوں اقسام کے لوگوں کے لیے، چاہے مقیم ہیں یا باہر سے آ رہے ہیں، سب کے حقوق یہاں پر برابر ہیں، کسی کو ترجیح یا برتری نہیں دی جا سکتی، اور یہ مساوات وہاں پر برقرار ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص اگر پہلی صف پہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْخَادِمِ بِظُلْم، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا ظلم کے ساتھ، یعنی بیت اللہ کے اندر جو کوئی اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ظلم یا ناانصافی کی روش پر چلتے ہوئے
کسی بے دینی کا ارتکاب کرے، کوئی ٹیڑھ پیدا کرے، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، نذقہ من عذاب علیم، تو اسے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نشاندہی کر دی گئی کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے گی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بعد میں سیلاب کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر شدہ دیواریں گر گئی اور ان کے آثار بھی ناپید ہو گئے، لیکن زمین کے اندر بنیادیں موجود تھیں، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اس حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اعلان کیا ہوگا، کیسے لوگوں کو پکارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کی پکار کو کہاں کہاں تک پہنچایا ہوگا۔ یہ معاملہ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہے۔ آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر۔ پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو فج کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد مکہ کی مضافاتی وادیوں اور گھاٹیوں کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے دور نزدیک سب جگہ سے لوگ آئیں گے، پیدل بھی ہوں گے، سوار بھی ہوں گے، اور گہرے پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ لاغر اونٹنیوں کا ذکر کر کے دور دراز سفر مراد لی گئی ہے کہ طویل سفر کی وجہ سے ان کی اونٹنیاں لاغر ہو جائیں گی، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدے کی جگہوں پر اور اللہ کا نام لیں معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ ایام معلومات سے مراد قربانی کا دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج ہے۔ اس میں لوگ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس میں خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ احرام کھول دیں گے اور غسل کریں گے۔ حج کرنے والوں کے لیے 10 ذی الحج کے دن 4 کام کرنے ضروری ہوتے ہیں: رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق کروانا اور طواف زیارت کرنا۔ اور قربانی اور حلق کے بعد اب احرام کھول دیا جائے گا، نہا دھو کر صاف لباس پہنو اور طواف زیارت کے لیے جاؤ اور اپنی نذریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالکہ، یہ تم سب سن چکے، وَمَن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ اللہ نے جس جس چیز کو محترم ٹھہرایا ہے وہ سب حرمات اللہ ہیں۔ اس میں بیت اللہ اور حرمت والے مہینے بھی شامل ہیں۔ پھر سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے کہ قربانی کے جانور جن کی گردنوں میں قلادے ڈالے گئے ہیں وہ بھی اور خود عازمین حج بھی محترم ہیں۔ یہ سب حرمات اللہ ہیں اور ان سب کی تعظیم لازمی ہے، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، یعنی خنزیر کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے، باقی بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ وغیرہ کی قربانی تم دو گے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، یعنی شرک سے بچنا تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ مکہ میں اس وقت بت پرستی عام تھی جو شرک کی بدترین شکل ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ بتوں کی پوجا کو اور جھوٹ کو ملا دیا گیا ہے، تو یہ دونوں کتنے بڑے جرم ہیں۔ جہاں شرک جرم ہے وہاں جھوٹ بھی جرم ہے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو ایمانداری سے چیک کریں، بلا وجہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر قول الزور سے منع کیا گیا ہے کہ دیکھو تم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی میں کسی اعتبار سے بھی، کسی پہلو سے بھی شرک کا شائبہ نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ وَمَن یشرک بِاللہ فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، یعنی شرک کرنے والے انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلندی پر رسی کی مدد سے لٹکا ہوا تھا، رسی کٹ گئی، وہ یکدم نیچے آ گیا، تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اڑا پھینکے کسی دور دراز جگہ پر۔ اب ایسے شخص کی کیفیت یہ ہے کہ یا تو وہ باز اور عقاب جیسے شکاری پرندوں کے رحم و کرم پر ہوگا، یا پھر تیز ہوا کا کوئی جھونکا اسے کسی کھائی میں پٹخ دے گا۔ یہ مشرک کا ایسا انجام اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے دامن کو چھوڑ کے
وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، اور توحید پرست شخص مضبوط سہارے پر قائم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی وہ اللہ کے سہارے پر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ عروۃ الوثقیٰ یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، تو جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا تو اس نے گویا مضبوط کڑا تھام لیا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ سب کچھ تم نے سن لیا، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ شعائر کا واحد شعیرہ ہے، اور لغوی اعتبار سے اس کا تعلق شعور سے ہے، اور اس میں ہر وہ چیز شعائر اللہ میں سے ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو خود بیت اللہ، مقام ابراہیم، صفا، مروہ سب شعائر اللہ ہیں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک، یعنی قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، ان پر سواری بھی کر سکتے ہو، ان کی اون کو بھی استعمال میں لا سکتے ہو، ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھر ہے، یعنی قربانی کے دن جانوروں کو لے جا کر بیت اللہ میں پیش کرنا ہے۔ اصل قربان کا بیت اللہ ہی ہے، مگر اب اسے منی تک وسعت دے دی گئی ہے۔ پرانے زمانے میں قربان گاہ مروہ کی پہاڑی کے پاس ہوتی تھی، پھر منی کے جس علاقے میں آج کل قربانی کی جاتی ہے وہ بھی اسی وادی میں شامل ہے جو مروہ سے شروع ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سر تسلیم میں خم کرو، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرو، اللہ کی مکمل اطاعت کرو، اور یہ نہ ہو کہ ایک طرف تو تم قربانی کر رہے ہو اور دوسری طرف تم اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کر رہے ہو۔ حرام کے مال سے قربانی کے جانور خریدے جائیں اور پھر فوٹو بنا کے اسٹیٹس لگا دیا جائے کہ ہم تو قربانیاں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو معبود ماننا ہے تو اس کی مکمل اطاعت قبول کرو، اس کی حرام کردہ چیزوں میں منہ نہ مارو۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو لا کہہ کر سب معبودوں کی نفی کر دی۔ وبشر المخبتین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو عاجزی، تواضع اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ سورۃ انفال کی دوسری آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے۔ قربانی کے جانور اور خاص طور پر اونٹ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے کہ ان کا گوشت تم خود بھی کھاتے ہو اور غریبوں کو بھی تقسیم کرتے ہو۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے۔ صواف جو ہے صافہ کی جمع ہے، یعنی صف میں کھڑے ہوئے۔ یہ اونٹوں کی قربانی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انہیں قبلہ رو صف بستہ کھڑے کر کے قربان کرو، کیونکہ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کھڑے کھڑے اس کی گردن میں برچھا مارا جاتا ہے۔ اس سے اس کی گردن کی بڑی رگ سے خون نکلتا ہے، جب زیادہ خون نکل جاتا ہے تو یہ خود بخود نیچے آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، یعنی خون بہنے سے اونٹ کمزور ہو جائے، پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل جب زمین پر گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت میں بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ایسے موقع پر ان سفید پوش ناداروں کو نہیں بھولنا جو اپنی خودداری اور قناعت کی وجہ سے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو اپنی محرومی کے ہاتھوں بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اتنا بڑا جانور ہے اونٹ، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس انداز سے مسخر کیا ہے کہ وہ برچھا مار کر اس کی قربانی کر لیتے ہیں، پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقویٰ۔ قربانی کا اصل فلسفہ یہی ہے، ہر عبادت کا فلسفہ یہی، چاہے روزہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے یا خیرات ہے، صدقہ ہے، سب میں اللہ کا تقویٰ۔ اور کسی بھی عبادت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ ظاہری ڈھانچہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی عبادت کر نہیں سکتے، لیکن ظاہری پیک کر اصل دین اور اصل مقصود نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت سے اصل مقصود اس کی روح ہے، اور وہ ہوتا ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ تو قربانی کا اصل مقصود دلوں کا تقوی اور اخلاص ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنی معمول کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے کتنا ڈرتا ہے، روزمرہ کی معلومات میں اللہ کے احکامات اور قوانین کا کتنا پابند ہے۔ اپنے آپ کو یہاں چیک کریں، دیکھیں ذرا کتنی توانائیاں اپنی، کتنا ٹیلنٹ، کتنا اپنا وقت، کتنا مال ہم اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ کیا جو قربانی کے جانور ہم قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رزق حلال سے کرتے ہیں، یا اس قربانی کے پیچھے ہمارا جذبہ قربانی کا ہے، اطاعت کا ہے، ایثار کا ہے؟ اور اسی نوعیت کی دوسری شرائط جو قربانی کے اصل روح ہیں اور جو تقوی کا تعین کرتی ہیں، اگر موجود ہیں تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر گوشت ہم خود بھی کھا لیں گے، غریبوں کو بھی دے دیں گے، لیکن شاید اس کے ساتھ ہمیں قربانی کا اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسنین کو خوشخبری دے دیجیے۔ محسنین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام، ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس درجے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر لیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہ مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے جو ایک طرف خیانت کی انتہائی حدود کو پھلانگ گئے تھے، دوسری طرف ناشکری میں بھی ننگے انسانیت ٹھہرے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت کے امین تھے، بیت اللہ ان کے بزرگوں کی امانت تھی، اور یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گواہی ان الفاظ میں دی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے کہ پروردگار میں اپنی اولاد کو اس کے گھر کے پہلو میں اس لیے بسانے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ تیری عبادت کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی لعنت سے بچانا۔ تو مشرکین مکہ نے اللہ کے اس گھر اور توحید کے اس مرکز کو شرک سے آلودہ کر کے نہ صرف یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متبرک امانت میں خیانت بھی کی۔ دوسری طرف یہ لوگ اپنے کرتوتوں سے اللہ کی ناشکری کے مرتکب بھی ہوئے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ پورا جزیرہ نما عرب میں مکہ کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے، اور وہ اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی میدان میں ان کی اجارہ داری خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ انہیں یہ بات بھی پتہ تھی کہ موسم گرما میں جو وہ شام کا سفر کرتے ہیں اور موسم سرما میں یمن کا کرتے ہیں، اس کے درمیان ان کے قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ یہ وہ حقائق تھے جن کی طرف ان کی توجہ سورۃ قریش میں دلائی گئی۔ اس سب کے باوجود انہوں نے ناشکری کی انتہا کر دی تھی، اللہ کی بندگی کی بجائے بت پرستی اختیار کی، اور بیت اللہ کو توحید کا مرکز بنانے کی بجائے بت خانے میں بدل دیا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ خائن اور ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہم یہاں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، ہم تو نہیں ہیں اس کے اندر، لیکن قرآن کی ہر آیت کو ہمیں اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں اپنا جج ہمیں خود بننا ہے، اس قرآن کی آیات سے گزرنا نہیں ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ٹٹول لیں، ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں کہیں پہ خیانت کر رہی ہوں۔ یہ اعضاء میرے پاس امانت ہے، یہ زندگی میرے پاس امانت ہے، یہ میرا جسم امانت ہے، میں کہیں خیانت تو نہیں کر رہی، میرے جو فرائض ہیں وہ امانت ہیں، میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ امانت ہیں، کہیں میں ان میں خیانت تو نہیں کر رہی، اور کہیں ناشکرا پن تو نہیں ہے میری زندگی کے اندر کہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو بے شمار نعمتیں ہیں میں ان کو بھول کے اور کوئی ایک کمی جو میری زندگی میں ہے تو اس پر میں اللہ کی ناشکری کرتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے، فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی ہے، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ناشکرا پن، یہ خیانت، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، ہمیں رضوان من اللہ چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خیانت سے بھی بچائے اور ناشکرے پن سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔